الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء خاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے کہیے یا نبی سب کرم ہے یہ جو وارے دور ہونے
اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھے کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تو ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت آپ سب احباب دا اس ذکر پاک دی محفل وچ رائے غلام محی الدین اوراں دے ڈیرے وچ سب سجنا دا سنگیاں دا اکٹھیاں ہونا قبول فرمائے، اور جتنے بھی پنڈ دے ساڈے سنگت والے بیلی نے، پیار والے ساتھی نے، یاران طریقت نے، جنہاں نے اس اہتمام اور انتظام وچ حصہ لیا ہے، اللہ انہاں ساریاں نو اجر اور برکت عطا فرمائے۔ ساتھیوں اور عزیزوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب ماشاءاللہ جتنے بھی بیٹھے ہو بڑے
محبت والے ہو اور پیار والے سنگی ہو، گزارشات چند آپ دی خدمت وچ پیش کرنی ہے، اور توقع آپ تے ہے کہ آپ فقیر دی گل نو دھیان نال سماعت کریں۔ نہ داد دی طلب ہے تے نہ امداد دی طلب ہے، آپ سب کولوں اہل سنت و جماعت دے نظریات تے پختہ رہن دی بندہ فقیر نو طلب ہے کہ نظریہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت، مسلک حق اہل سنت و جماعت آپ نو اللہ کھڑیاں ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگاں نے کچھ سنیاں دیاں علامتاں مقرر کی، جی سمجھو دی میں روز یہ گل دسنا ہوں بھی دس رہا، اس نو یاد رکھنا۔ اہل سنت دیاں کچھ علامتاں نے بزرگاں نے مقرر فرما رکھیاں نے، انہاں نو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بزرگ فرماندے نے جنہ بزرگاں دی گل پہ کرنا، انہاں دا نام حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، آج کل بڑا مسئلہ ہے بھئی ساڑھے بیلی اس گل دی سنگی سیان نہیں کرتے کہ اہل سنت و جماعت کون نے۔ صرف ہاتھ بن کے نماز پڑھن نال بندہ سنی نہیں ہوندا، کچھ ضروریات اہل سنت نے، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل؟ مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نو خط لکھیا گیا کسے پنڈ وچوں کہ ساڑھے پنڈ دے جڑے خطبہ دین دن جمعہ دا خطیب صاحب اس خلفائے راشدین دا ذکر نہیں کر دے، تے انہاں نہ کیا گیا ہے بھئی یہ جناب اور کیوں نہیں کیتا؟ وہ فرماندن بھئی یہ فرض نہیں۔ حضرت مجدد پاک نے انہا جواب لکھا ہے مکتوبات شریف، سرکار فرماندن بجے بھول گیا ہے تے معاف کر دیو، خطبہ ہو گیا ہے، لیکن جیان دا ہے نا بھئی فرض نہیں۔ ان دسو کہ خلفائے راشدین دا خطبے وچ ذکر کرنا، تقریر وچ ذکر کرنا اگرچہ فرض نیس ولیکن از شعار اہل سنت است، پامیں فرض نہیں پر سنیاں دیا نشانیاں چو ایک نشانی ہے بجڑا سنی ہوئے وہ ذکر کرتا ہے۔ آپ نو سمجھ شریف اچ بات آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان مبارکہ ہے، ایک قدر حضور دی اللہ دی نظر ہے کہ اللہ مصطفیٰ کریم دا چہرہ اتنا سونا بنایا ہے
کہ جن نے ایک واری تک لیا ہے اللہ فرمائے سونے اپنی یوہا دی زبان چو اعلان کر دیو لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا مرعانی جن نے ایک نظر مصطفیٰ کریم دے چہرے نو تک لیا ہے اللہ کریم نے دوزخ دی آگ وہ دیتے حرام کر دیتی ہے صرف تک لیا بس تکنا شرط رویت مصطفیٰ شرط ایمان دی نظر نہ اور دے وچ رسول اللہ دے ہر صحابی شامل تاں سنیاں دن ہر صحابی نبی وہ اس وجہ تو آدھے ہاں کہ اللہ فرما دے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہم نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے ایک دو نال نہیں سب نال حسنہ دا وعدہ ہے پھر انہاں وچوں اگوں پھر دو طبقات نے ایک او جنہ فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے ایک او نے جنہ فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا ہے فتح مکہ تو پہلا ویڑا اوکھا سی فتح مکہ تو بعد ویڑا سوکھا سی جڑے اوکھے ویڑے دے یار ہون او اصلی یار ہوندے نے لیکن دنیا نال بھی برائی نہیں حسن ہے توجہ ہے جی اللہ فرمایا جنہ جہاد کیتا اور خرچ کیتا فتح مکہ تو پہلے وہ افضل نے انہاں نالوں جنہ جہاد کیتا فتح مکہ تو بعد اور جہاد کیتا اور خرچ کیتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى حسنہ دا وعدہ سارے نال باقی ایڈا کہ غصے نال ہوندے ہو پراں پیار نال کریدا ہے پراں کر لئیدا کوئی نہیں مسئلہ ہن مولوی نوں ویکھ کے تقریر سنن دا سواد بڑا ہوندا ہے مڑ جے نیرا پیچھے بیٹھ کے سننا ہوے تو مڑ تے بندہ سیدھی سن لے اس سے واسطے آیا مولوی ویکھنا ہے تاں تقریر دا سواد تو یہ آنیا پیار نال پراں کسے نے کریدا ہے پراں کرن وچ کوئی نقص نہیں کر لئیدا ہے پر جانے من تھوڑا پیار ہاں اینا بھی جے تسی ساڈے تو نہیں سیکھنا مڑ پور پیارے آؤ کتھو تسی سیکھنا ہے اسی سوال سکھانا ہے باجی اے تھوڑا جی آئیتے ہوئے تھوڑی مہربانی بندہ پیار نہ آکھے تے اگلا بندہ دل کٹ کے دے چھڑ دے تھا کیوں نہ دے ہاں جی کوئی پیار نال منگے تے صحیح تھا کیوں نہ بندہ دے اے گل توجہ ہے بھائی باجی بندہ اپنے کلام نال ہی بڑا ہوندا ہے بندہ اپنے کلام نال بڑا ہوندا ہے اپنی زبان نال بڑا ہوندا ہے اپنی گفتگو نال بڑا ہوندا ہے اپنے رویے نال بڑا ہوندا ہے مرلیاں نال بندہ بڑا نہیں ہوندا بجی دے کول مرلے بالے ہون بندہ بڑا بھی ہو جاندا ہے بندہ اپنے رویے نال بڑا ہوندا ہے بندہ اپنی سوچ نال بڑا ہوندا ہے بلال کول کیڑے مرلے ہیں تے ابو لہب کول بڑے مرلے آئے ذات بھی وڈی آئی ابو لہب دی ذات وڈی آئی حضور دے چاچا جو حضور دے والد صاحب دا برا موڑے اس کو وڈی ذات کیڑی لیکن اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب دوزخ دا بالنے رنگ چٹا قوم دا سردار قریشی ہاشمی مطلبی مکی حجازی ہاشمی قریشی مطلبی حجازی مکی عربی یہ تھوڑے بھائی میاں پھول نہیں لگے ابو لہب مڑ سونا میں رنگو دا انجا جی میں آگ دا انگارہ بکھ دا ہوتا ہے لہب دا مطلب یہ ابو لہب آندے یہ سے بہت چہرے دا رنگ انجا جی میں انگارہ بکھ دا ہے یا مڑ جڑا باڑا کاڑا ہوئے سی آنیا کٹ کاڑا ہے تے بلال کٹ کاڑے ہے جی تے کعبے دی چھت رسول اللہ کنوں کھڑیاں کیتا ہے جی سمجھ آئیے گل بلال کعبے دی چھت تے کھلوتا ہے وجہ بلال دی ذات نہیں وجہ بلال دا حضور نال عشق میرے اللہ حضرت فرما دے اے عشق تیرے صدقے
جلنے سے چھٹے سستے. واہ واہ واہ. حضرات محترم و گرامی قدر سنگیو دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی محبت نصیب فرمائے. تے جے سکھنا جے نا پیار تے بھائیا ویلڈنگ بھی سکھنی ہوئے تے ویلڈر کو بانا پوندا ہے. گھر بیٹھے ہیں تے بھاجی وہ بھی نہیں آؤں. جے پیار سکھنا جے تے کسے صوفی کو تو بانا پاؤنا ہے. ہاں تو آٹے واٹ کٹے تے صوفی کٹے. ہاں جی اونج نہیں نکل گا. توجہ ہے کہ کوئی ایک جٹ گیا فقیر کو تو اس نے کہا میں نے بھی فقیری دیو. انہوں نے کہا اتھے بانڈے دو. اس نے کہا سارا ملک ساڑھے دوندہ ہے تیسی انہیں تھے انہوں دے دو دیئے. تے فرمایا مڑے دوندیوں تے تیرا تاں ہی گندیا دونا تیرا اندر دا دو بنا جے دوندیوں تے گھاٹ اور جا جے گندہ ہے. وہ ایک فقیر کو گیا نا اس نے کہا جی میں ان کو وظیفہ دستو مریدہ کیا. انہوں نے فرمایا جا وظیفہ کیتا کر میں نہیں میں یہی تو کمال. وہ ٹر گیا. کنے دن کرنا فرمایا 40 دن کا. وہ 40 دن تسبیح کردہ رہا میں نہیں. موڑ آیا تو بوا کڑکائے. سرکار فرمایا آگو کون ہے؟ جی میں ہاں. فرمایا جا آج 40 دن اور پڑھ. موڑ آیا. سرکار فرمایا کون ہے پتہ انہوں نے؟ جی میں ہاں. فرمایا 40 دن اور پڑھ. تریجی باری 120 دن پڑھ کے آیا نا بوا کھڑکایا تو سائیں فرمایا کون ہے؟ اسے کہا جی میں نہیں. فرمایا اندر آ جا انہوں سبق پاک گیا انہوں تینوں اگلا دینے ہیں. پاجی اصل گل یہ درویش کھڑ جائیے تو سارے آن کٹھا کیوں جائے میرے بھائی تھے کتار میں کھا ہوا ہے. میں جی کیا داتا صاحب میں نے بھی مڑ پھول لگے ہے نفس میں نہ کیا پھول تے نین لگے سید ایک تے پھول عالم بھی بندے تیرے مرید بھی نے تے ماشاءاللہ بڑی لمبی چوڑی پیری مریدی بھی ہے تیری تے مڑ اے ڈیر ساری بڑی گل ہے جس بندے دے ہزاراں بندے ہاتھ چومدے ہوں تو بڑی گل ہوتی ہے. تے اس بندے نے بھی پھر ٹیگ تے ہے نہ لگے. اچھا میں اتھے گیا تے داتا صاحب بیلیاں آکھا بھئی لے بھئی ہونے انجے بھئی لنگر کھانا. ہاں تو میں کیا قطار لگی ہے گاؤں. انہوں نے کہا لو جی ان تو سی قطار ہے چلے گنا. تو میں کہا سائیں قطار لائی ہے جنہ لینا ہے ویچ ہو جانا. سائیں قطار لائی ہے جس لینا ہے وہ ویچ ہو جانا. اپنا آکھ نواز بھی میرے نال آپ کو سمجھ آئی ہونی میں تارڑ صاحب نے کہا میں کہلا پہ لینے چو وہ جو بندہ چنگا سی بڑا سارا زمیندارا وہ بھی لینے چو ہو گیا. میں کہا جے کچھ لینے ہی تے لینے چو فقیر بھی لینے ہون سواد آلی گل لے جدو اسی اپڑے لین موگے وہ جڑا وڑتا پیا ہو سا کہہ لو جی ختم ہو. میں لے کہا وہ ہون سواد آئی لو جی مڑ دے دے ہو گئے. جھڑ تو پیچھے ایک اور آ گیا وہ منڈن لگ پیا لین مڑ لگ میں کہلا بھی مڑ لگ سن سائیاں لنگر دیتا اس لے جس لے اسی لین میں بالکل فٹ آ گئے. اس لے آکھیا نے انہیں نندے چھڑو انہیں اس قابل نے میں لنگر دیتا جائے تے دنیا نے پہلے ہی بھیندا پیا دنیا نو پہلی باری ملتا پیا. سن سائیاں بما کے لے اندہ ہے دے اندر کوئی روڑی تے نہیں. تو اساں بھی ہاتھ بان کرد کی تھی سونے آجے روڑیاں ہولیاں تے لینے جی لگنا ہی کوئی نہ. او تو باہر ہوٹل تو لنگر لب جاندہ ہے چنگا جتنا لینا ہوئے جدو تیرے بوئے تے آکے لینے چ لگ گئے دا مطلب ہے ان اندر روڑی کوئی نہیں. کو گل نہیں سمجھ آئی ہے. او بھائیا اصل مسئلہ یہ کہ اندر دی میں مکانی مسئلہ ہے.
جے مینوں اینے نال بہ کے کھاندیاں آوے نا شرم، لے میں ہن اس کیمرے والے نال روٹی کھاواں، ادو مڑ میں درویش مڑ تکبر اندر سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر اندر تکبر ہے، جن دے اندر تکبر ہوئے ان دے اندر درویشی نہیں رنگ، یہ اللہ دین دے ہی انہیں جڑے اندر امان اپنا ستھرا کر لے۔ اور میرے مرشد فرید فرماندے نے فریدہ میں نو مونج کر، فریدہ میں مونج کر تے نکیاں کر کے کوٹ، مڑ بھرے خزانے رب دے جو چاہے سو لٹ۔ پاجی سمجھ آئیے کوئی؟ میں چشتیاں شریف گیا، چشتیاں شریف اتھے کھرل فقیر ہے اللہ دا، خواجہ نور محمد ماروی کھرل، بڑا وڈا ولی اللہ ہوئے ہیں، سارے گولڑے شریف والے، سیال شریف والے، یہ سارے بزرگ جڑے انتے انہوں نے سارے مرید نے، انہوں کو فیض اس کھرل بابے دا ہے۔ چشتیاں شریف خواجہ نور محمد مہاروی کھرل رحمت اللہ علیہ، کھرلاں وچ ایک ہی فقیر میں تے وہ ویکھیا تے او بھائی پورا پورا فقیر ہے۔ ہاں جی سمجھ آئی کوئی؟ یہ دا مطلب ہے وہ کھرلاں میں جی کھرل سیدھے ہو جان، ایک کھرل ذات ہے تے ایک کھرل وٹا ہوندا ہے۔ کھرل وٹے دا پتہ ہے؟ او جندے میں سرما پی ویندا ہے، اون کھرل وٹا پنجابی ہی سدے۔ وہ خواجہ پیر پٹھان مرید ہے بابا نور محمد ماروی کھرل دے، انہاں تو کسے پوچھا با پٹھانا دا تے فقیری دا جوڑ کوئی نہیں، دیتی کیویں ہے؟ تو انہاں فرمایا با کھرل دی کھرل اچ، کھرل دی کھرل اچ جدو کھرل تھی اس سے با میں گیا کھرل کوڑ وہ سکو من کھرل اچ پایا، مڑ من کھر لیا ہے پیوی ہے، اور میرے سارے وقت کڈ کے پٹھان نو فقیر بنایا سی۔ انہاں دے مرید نے اگو پیر پٹھان، پیر پٹھان دے مرید نے اگو پیر سیال، پیر سیال دے مرید نے اگو پیر مہر علی شاہ گولڑوی۔ یہ بندہ کھرل ہو جائے نا تو مڑ فقیری لب گیا، مطلب بریک ہو جائے، اپنی میں ختم کر لگے، تو وہ میں انہاں دی مزار تے حاضر ہویا۔ چشتیاں شریف بڑی دور ہے، بابل نگر دے نزدیک چشتیاں شریف، اتھے میں حاضر ہویا، بزرگاں دا آستانہ ہے، چلو اتھے ذرا سلام کریے۔ میں جان لگا تو یہ میں آکھیا بھئی بابا آج لنگر دیں تے فیض بھی دیں، ساتھ روز نہیں ویندا جڑا ساڈے حصے دے سان دے چھڑی۔ اگاں گئے سلام کیتا، ساتھ کسے لنگر کوئی نہ پوچھیا، اساں مڑ آپ چا پوچھیا۔ ایک فقیر ہوتے درویش آپ درویش لنگر کھانا، انہوں نے کہا باجی بند ہو گیا مولوی صاحب۔ میں کہا بابا تساں لنگر نہیں دیتا؟ وہ درویش اندروں لنگر لے کے یہ مرجڑے پیران کول ملانگ ہوندے نو نا اپنا منے رکھے ہیں، سمجھ آئیے کوئی؟ او مردو جہاں دین دے رہن دین تے اپنا انہاں سیڈ تے رکھے ہوندے ہیں، جس لئے آکھڑنا مک گیا ہے اس لئے بھی انہاں دا اپنا ہوندے پہ آیا۔ تو یہ بھی وڈا جھوٹ ہے، درویش دے آستانے تے لنگر مک گیا۔ وہ جی لنگر لے کے اندروں نکلیا، فرش تے لنگر بوئے تے درویش بھی بوئے، فرش تے بالکل دربار شریف دے سامنے قدمہ والے پاسے لنگر شریف دے کو ڈگ پیا، اور وہ اتھے زمین تے لنگر سی۔ میں نے اپنے اندروں آواز آئی بابا پیاندہ ہے ایتھو کھا جے لینا ہی تے، بابا فرماندہ ہے بجے کچھ لینا ہی تو مڑ ایتھو کھا ہونا، مڑ بھائیا وی آئی پی ڈینر سیٹج کھانا کھانا، وہ ایک الگ ماحول ہے، درویش نے پیران اٹھا کے کھانا وہ دا اور ماحول ہے، لیکن جدو کھا لئیے نا وہ تو چاہ کے بھی تے اندر آڑا آکھے وہ کچھ نہیں کھا لے تو پھر بندے نو فیض بھی جاتا ہے۔ بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اے پیاریا ایڈا سوکھا درویش بن نہیں، درویش ہوئے جن دی میں مر گئی جی، جدو اندر تو اڈے میں مر گئی ہے پتر تسی درویش ہو گئے۔
تے درویش بننا چاہتے ہو یا درویشہ رنگے بننا چاہتے ہو یا درویشہ دی ریس ہی کرنی ہے تے اپنے اندروں میں مارو. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ عرفہ دے سلطان بولے تے کیا کمال دا بولے. عزیزان علی وقار سرکار فرماندے نے پاج فقیران کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا باقر علی شاہ صاحب میں انہوں نے زیارت کر رہا ہوں کیونکہ وہ مریداں تے ہوندے کوئی نہیں میں انہوں نے زیارت کر رہا ہوں. میں پرانک دے گیا تھا واپسی تے میں کہا کہ دو ہو کے جانا ہے. لو جی میں اتھے گیا تے باہر خادم کھلوتا سی. اس نے کہا مولوی جی کتھوں آئے؟ میں کہا جی باجی یہ چھڑ دے ہو میں بابیاں ملنا ہے. اس نے کہا اندر کی دساں کون آیا؟ میں کہا جی دسیا جی ایک طالب علم آیا تے ملنا چاہتا ہے. میں اندر گیا تے وہ بیٹھے سن کمبل انہیں اس طرح لیا سی سردی سی تے زیارت کی تھی. میں نو فرمان دینا بھئی طالب علم کدھر آیا؟ میں کہا جی میں نو دنیا دا کوئی کام نہیں صرف ایک نصیحت کر دے تو میں چلا. انہوں نے میں ایک نصیحت کی تھی. وہ نصیحت میں اپنے ہر مرید نو جدو مرید بنانا وہ نصیحت انہوں وہ فیض جیڑا میرا ہاں میں دے وہ جیڑی ایک لین انہوں نے دسی سی میں یاد کر لی جیڑا بندہ میری ہوں بھی ایک بچہ بیت میں وہی دسوں وہ ترا گل اندے تے رہنا ہے. ایک سطر ہے صرف وہ میں بندیاں دس چھڑنا وہ سطر لے کے تے جیڑا من لے ہوتا سارا کام ہوتا. میں اتھے جا کے نہیں دسیا کہ انہوں نے دسو اندر پیر طریقت رہبر شریعت عالم با عمل منبع جود و سخا بحر عطا عالی مرتبت آستانہ علیہ مدینہ شریف آستانہ علیہ ویجمہ شریف کی فلانے پیر صاحب آئے. میں یہ طالب علم بھائیا یہ کچھ لینے تھے اٹھا ہو اتا نہ ہو اتا ہو یہاں تھے نہیں نہ ڈھنڈا اٹھا ہو جو کچھ لینے تھے ان پیالی آکھے میں چینک تو اتا رانا ہے تے برینا پیالی آکھے میں رانا چینک تو تین تھرمس تو تے برینا ہے بری سکتی وہ ناک برینے تے نیمی ہو اینی رمائی جیڑا نیمہ ہویا ہے بھائی جس نیمہ ہونا ہے وہ بری ہے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مت روڑ دیوی تد کرے او جبار کہار صداوے مت روڑ دیوی تد کرے عزیز من تو میں عرض کر رہا سا کہ رسول اللہ سرکار دا چہرہ حسین اور حسن مصطفیٰ دی اے خیرات ہے کہ جڑا تک لوے ان جنت دے دے اور اللہ فرمائے سونا اعلان کر دے
پھر انہاں چوں اگے درجات جنہاں فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھیا انہاں دا درجہ پھر او بلند تر انہاں نو اللہ قرآن وچ الگ رتبہ دیتا ہے جنہاں پہلا پڑھیا انہاں دا اللہ پاک نے الگ تذکرہ کر کے انہاں دا الگ ذکر کیتا ہے اللہ اکبر میرے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پھر انہاں دا رتبہ بلند کیتا پھر انہاں وچوں پھر اگے جڑے 1400 صحابہ انہاں وچوں پھر جڑے 1400 صحابہ بیت رضوان وچ شریک ہوئے اللہ انہاں نال کتنے صحابہ بولو بولو 1400 یہ 1400 صحابہ نے جنہاں حضور دے ہاتھ جو بیعت کی ہے ککر دے درخت تھلے رضوان بیت رضوان اس کو آکھا جائے بیت الشجرہ بیت رضوان میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ رکھو اس گل سے کہ عثمان غنی دا بدلہ لے کے پیچھے پلٹا کو خبر ملی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اے جملہ نوٹ کرنا جب حضور نے فرمایا نا بیعت کرو عثمان غنی دا بدلہ لے کے جانا ہے تو سب تو پہلے جس شخصیت نے حضور دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی انہاں دا نام حضرت علی بن ابی طالب توجہ ہو گئی آپ 1400 صحابہ حضور دے ہاتھ رکھیا جدو سرکار دے ہاتھ رکھ کے بیعت فرما لئی تھوڑا جا فرق ضرور ہے لیکن رسول اللہ دی صحابہ بیعت کرتے آئے یہ تسی کی سمجھیا بے پیرا ہمیں بزنس بنا لے بزنس تے ہے ہی نا یہ محبت ہے محبت نو جے کو کاروبار کہندے تو کہہ لوے او دی اپنی مرضی بندیاں دا منہ پھڑیندا ہے والا بندیاں دے نے لو جی ہن جی 2 نمبر پیر بڑے ہو گئے جی میں کہیا سی اتفاق کر دیں لیکن ایک فرق ضرور ہے اس گل نو ذہن وچ رکھیا کرو 2 نمبر تاں ہوندے جے 1 نمبر ہوے تے نہیں سمجھ آئی لو جی کاپی تاں ہی ہوندی ہے نا جو اوریجنل ہوئے تھے کاپی تاں ہی ہے نا جو اوریجنل ہے تے جے اوریجنل ہی نہیں تے کاپی کی دی ہوئی ہے یہ دا مطلب ہے 1 نمبر فقیر بھی ہوندے ہیں تاں ہی تے انہاں دی کاپی ہو کے 2 نمبر چل رہے آپ نے سمجھ شیف آ گئی یعنی 1 نمبر بھی درویش ہیں یہ دی دلیل 2 نمبر 1 نمبر دی دلیل 2 نمبر ہے کیونکہ 2 نمبر ہے ہی ہوندہ جندہ 1 نمبر ہے کاپی ہے ہی ہوندی جدی اوریجنل ہے نقل ہے ہوندی جدہ اصل ہے نقل دا ہونا اس گل دی دلیل ہے وہ کوئی اصل بھی ہے ایسے ہی جدی ہے نقل لگی پھر دی اور بھائیہ چنگی مجھ لینی ہوئے تو پورا ضلع چھان چھڑنے آتے جو پیر تے اگلے جان تے ہی نال جانا ہوتا ہے وال پھر ٹر کے تے ویک کے پسند کر لیا کرو یہ میں کڑی لوڑے دھکے نال کسی دے نال ٹر کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ کل دی کالی کڑی کل دی حوصلے نال پسند کر کے سوچ سمجھ کے اساڈے جٹ آندے نے چھنڈ پھوک کے پوری طرح تسلی کر کے بندے نو چاہیے میں آکھاں تھی گیا میرا پیر ہے عزیزان من و گرامی قدر احباب سنیے اور یاد کیجئے میرے حضور کے صحابہ بیعت کی تھی اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ سونیا جڑے تیرے مرید ہوئے نے اللہ انہاں راضی ہو گیا ہے
ٹائم دیکھو بھائی توجہ ہے تھوڑا جہا ٹائم رہ گیا میں ٹائم اس تو دیکھیا با کتنا قرآن پھر گل سمیٹنی ہوئی نا تھوڑا جہا ٹائم رہ گیا ہوں میں کلوز کرن لگا اپنا میسج کمپلیٹ کرن لگا گل پوری طرح بچان لگا عزیزان دی وقار میرے دوستو میرے عزیز اللہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ انما یبایعون اللہ یہ رب دے مرید ہو گئے حضور رب نہیں رب کی لیکن اللہ فرماتا ہے سونیا انج نے جویں اپنے رب نے تیرے وسیلے نال رب دے بیعت ہو گئے سمجھ آ پھر سنو یہ 1400 ان 1400 تے جنہ دا درجہ ہے نا وہ جنہ جنگ بدر میں شرکت کی 300 تے 13 صحابہ جڑے پھر درجے وچ انہاں تو بھی بلند نے جنہاں دے بارے اللہ قرآن پاک وچ فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم محبوب سونیا تساں دعا منگی کہ میرے صحابہ تھوڑے نے تے میں دعا منظور کر لئی تے میں اپنے فرشتیاں نو حکم دیتا فرشتیو ہتھیار بن لو تے صحابہ دے موڈے نال موڈا لا کے لڑو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جدو جبریل امین جنگ بدر وچ آئے تے انہاں دے سامنے والے جڑے دو دند نے نا سنایا اولیاء انہاں تے گرد و غبار جمیا جی میں بندہ کثرت نال سفر لمبا کرے نا تو جبریل آئے تو انہاں دے سامنے والے دندان مبارک تے غبار جمیا سی اور رسول اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئے کہ سرکار اللہ فرماندا ہے سار اٹھاؤ فرشتے مدد واسطے آ چکے ایک صحابی ہوندا سی نال ایک فرشتہ ہوندا سی ایک صحابی ہوندا سی نال ایک فرشتہ ہوندا سی پھر حضور دی امت وچ انہاں دا درجہ ہے جڑے 313 جنگ بدر میں شامل ہوئے اور اللہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ محبوب ہم نے بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی یہ پھر 313 صحابہ اور 313 صحابہ دا رتبہ سمجھ لو ایک حدیث پاک پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے رسول اللہ سرکار جدو مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیتا ہے تو حضور نے فرمایا علی زبیر سعد جی آقا فرمایا جاؤ روضہ خاک دے قریب ایک عورت ملے گی خودی چوٹی وچ خطے عورت تے خط دو میں لے گئے مولا علی سرکار اور صحابہ گئے جتے سرکار دا سیاسی عورت ہوتے ہی سی دسن حضور تے غلطی کی میں ہو جائے بھائی سمجھ آئی فرماندے نے کہے تھے وہ تھی عورت ایسی آسان روک لیا تو کیا تیرے کو خط لیا اسا کہ میرے کو تو خط ہے ہی کوئی فرمایا ہے اسا کہ میں کوئی جھوٹ بھی بولنی ہے سرکار فرمایا ساری دنیا میں جھوٹی ہو جائے تو جنہیں سن گلیا وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے خط تیرے کو ہے دے دینے کی ایسی لل لینا وہ خط کٹ دیتا لے کے سرکار دی بارگاہ حاضر ہو گئے خط لکھن والے صحابی نے انہاں لکھے خط وچ کہ حضور تواڈے تے حملہ کرن لگے اے مکے والے آؤ تیار ہو جاؤ تو حضور راز خفیہ رکھنا چاہندے ہیں انہاں راز آؤٹ کرن دی کوشش کی تھی کہ جرم ہے کہ نہ وہ ہے حضرت عمر کول بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا سونا اجازت دیو ان دی دھون لا دے عمر دے فیصلے غلط تے نہیں نہ ہوندے اس قابل ہے کہ دی دھون لا دیتی جائے حضور دے راز آؤٹ کردا ہے غداری کردا ہے حضور دے عسکری راز فوجی راز آؤٹ کر دیا دشمن آ گیا لیکن میرے حضور فرما دے عمر انہوں چھوڑ دیو اس جنگ بدر میں شرکت کی اور رب فرماندہ ہے بدر والے صحابہ نال میرا وعدہ ہے اے عملو ما شئتم قد غفرت لکم تسی جو دل جے کر دے رہو میں تو انہوں معاف کر کے جنت دے چھڑی ہوئی جو مرضی کرو جنت تو انت آؤ سمجھا اے بدری صحابہ دا رتبہ ہے اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ
بدری صحابہ تو اتے پھر رسول اللہ سرکار دے صحابہ دا رتبہ ہے جنہاں نو عشرہ مبشرین کیا جاتا ہے جنہاں دا نام لے کے حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ. حضور نے نام لے کے جنہاں نے فرمایا کہ اے جنتی نے انہیں ایک حضرت سعد بھی توجہ ہے. آپ کون حضرت سعد؟ احد دے میدان جدو 70 صحابہ شہادت پائی حضور سرکار دے اتے تیران دی کافران نے بچھاڑ کر دی تو حضرت سعد حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے. میں قربان ہو گیا حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے کہ حضور کنڈ دے پیچھے کھلو کے تے پیچھو تیر دے دے. حضرت سعد اور کی فرماندے کاش کوئی سمجھے حضرت سعد کون. حضور تیر دے رہے ہیں اور فرماندے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی. سعد تیر چلا تیرے اتے میں محمد دے ماں باپ قربان ہو جان. آئے وہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اے رتبہ کتنا ہے جنہوں حضور فرما رہے ارم یا سعد. سعد تیر مار اور حضرت سعد اتنے نشانہ باز سن کہ انہوں نے تیر خطا نہیں سی جانتا. اور حضور فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی. سعد تیرے اتے میرے ماں باپ قربان ہو جان. یہ پہلے مسلمانہ میں شامل ابتدائی مسلمانہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص. توجہ ہے انہاں دا بیٹا سی عمر ابن سعد جیڑا کربلا وچ امام پاک دے مخالف لڑ رہا. تو اس وجہ کے بعد بات ہے انہاں تے بھی انگل اٹھا دے بھائی حضرت نوح دا پتر کافر ہو جائے تو کیا او دا وبال حضرت نوح تے نعوذ باللہ ہے. بول دے نہیں پتر حضرت نوح دا کافر ہے کنان تو کیا حضرت نوح تے دا وبال آئے گا؟ اگر حضرت نوح تے وبال نہیں آ سکتا تو پھر یاد رکھنا اے میرے عزیز حضرت سعد بن ابی وقاص دا بیٹا اگر بدبخت ہے تو دے وچ صحابی رسول دا کوئی قصور نہیں. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اللہ قرآن ہے جنہا فیصلہ دیتا ہے اللہ تازر وازرہ تم وزر اخرى. ایک دا بوجھ دوجہ نہیں اٹھائے گا جدہ بوجھ ہے وہ سی چاہنا ہے. بندہ جس جرم کرنا ہے بوجھ وہ سی اٹھانا ہے. دوجے بندے دا وزن نہیں اٹھانا. ہر کسی اپنا اپنا بھار چڑھنا ہے. ہاں ہر کسی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے. اے میرے عزیز میرے دوستو 10 اے او شخصیات نے جنہ دا نام لے کے حضور نے فرمایا کہ جنتین انہوں عشرہ مبشرین انہاں 10 چو پھر اتے آؤ. انہاں 10 چو پھر اتے آؤ. پھر 10 اتے میرے نبی دے او 4 یار نے جنہاں نو میرے نبی پاک خود فرمانے فختار علی منہم عربا. ساری امتی چو اللہ نے 4 یار میری واسطے چکے نے. اللہ چنے نے اللہ تسی تے میں تے آپ چننے ہیں نا فیس بک تو سکول چو کالج چو ملے چو ازی آپ چکنے ہیں جی میں تے بھی چک لئیے پھر وہ پیچھے پتہ لگتا ہے بھئی بندہ 2 نمبر نکلیا. اسی کو جو اور سمجھا فیس بک تے فوٹو ہو رہی تے کو نکلیا ہو رہے ایمیں سمجھ آئی. اسی فیس بک تے فوٹو اور ویکھی آئی نکلیا گو ساڈا چناؤ تو بھاجی انج دا ہوندا ہویا تے جڑے اللہ چنے میرے نبی پاک فرما رہے میں نہیں چنے صحابہ فختار علی منہم عربا. اللہ میری واسطے امت چوئے 4 یار چنے. میرے اعلیٰ حضرت علی البرکت فرمانے نے جینا بنے گی محبان 4 یار کی قبر. جینا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے
اندھیری رات اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی ایک چار انہیں جو دو نے جنہاں نو آکھا جاندہ ہے ختنین اور دو نے جنہاں نو آکھا جاندہ ہے شیخین حضرت ابو بکر تے عمر نے شیخین اور حضرت عثمان و علی پاک نے ختنین جنہاں کو حضور نے بیٹیاں دے رشتے لے نے او شیخین نے جنہاں نو حضور نے بیٹیاں دے رشتے دیتے نے او ختنین نے ہن اے علامت سنو اہل السنہ دی اعتقاد اہل سنت وچ لکھا ہے اعتقاد اہل سنت کیا ہے بزرگ فرماتے ہیں من علامات اہل السنت میں تو انداز رہا تھا نا علامتہ سنیا من علامات اہل السنت تفضیل الشیخین اہل سنت دی علامتہ میں علامت ہے کہ شیخین دے برابر امت کسے نو نہیں جان دے انہاں دے رتبے بلند اللہ کیتے آپ کو سمجھ آئی کوئی نہ آئی اگلی گل سناواں آخری گل اور گل مکائی آخری گل کر رہے ہیں اور یہ آخری گل ہے اور انہوں یاد کر لینا اسی جانیاں حضور سرکار دے روزے تھے دعا کرو اللہ سارے انہوں لے جائے چلو جنہ نہیں جانا وہ رہن دیو تو جنہ جانا ہے وہ تے آمین آکھو نا ہاں جی تو سرکار دے روزے تے جانیاں اور جانے آتے پھر ساڑھا یہ اعتقاد بھی ہے تے اللہ دا قرآن بھی ہے کہ جیڑا بندہ حضور دے بوئے تے آ جائے وہ دے گناہ معاف کر دینا ایسا ہے کہ بھائی سوڑا یہ ایسا ہے نا اے باجی گل جیڑا حضور دے دروازے تے ٹر جائے اللہ تعالیٰ اس نو وہ دے گناہ جتنے بھی ہون اللہ معاف فرما دے اللہ بس جانے آتے آ جانے آتے معافی باجی ہو جاندی ہے عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے تو کیا کمال دا بولے فرمان نے مجرم بلائے آئے صدے گئے آپ پہ نہیں آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ اگر میں اللہ چندہ ایک جملے پہ میں اعلیٰ حضرت پیران بوشا دیتا کیا گال لکھی فرماتے نے آپ پہ نہیں آئے جاؤ کا دیا ہے گواہ صدیہ جاتا ہے بوئے مصطفیٰ دیتے پاک کرنا فرماتے نے مجرم بلائے آئے جاؤ ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے اعلیٰ حضرت فرمانے نے بندہ کوئی مہربان ہوئے کریم ہوئے اپنے بوئے تے صدقے آپ پہ بلا کے کوئی خالی نہیں ٹور دا بول دے کوئی صدیہ جو آپ ہے تو اللہ عدد فرماندے میں جتے دنیا آلے بھی نہیں کرتے تے مدینے آلے آنے صدیہ آپ ہے ہون بلا خالی گل دے لے فرماندے
مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ اور فرماتے ہیں ثابت ہوا ثابت ہوا کہ جملہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے کاش ایک کنڈیا ایک کنڈے نے پاند مڈ نو سدے نے اصل جڑے پاند ہوندے نے انہاں نوں سدے نے فرع اعلی حضرت فرمانے نماز روزہ حج زکات اے سارے نے فرع اصل ہے کہ یہ فرمایا اصل غلامی مصطفیٰ دا نا دین ثابت ہوا ثابت ہوا اوے غلاموں ثابت ہو گیا کیا کی ثابت ہویا جملہ فرائض فرو ہے اصل اصول بندگی استاد پر کی ہے عزیزوں اور ساتھیوں اسی جاننے ہیں پاک ہو کے آ جاننے ہیں تو جو گئے ہیں آئے نہیں بھائیو کتنے پاک تے صاف ہو اللہ کریم حضور دیا یاراں دا ادب تے احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اہل سنہ دی ثقافت وچ تے نشانیاں وچ ادب داخل ہے سنی کون ہوندے نے جڑے ادب کرن والے ہوندے سنی کون ہوندے جڑے حضور نال محبت کرن والے ہوندے سنی کون ہوندے جڑے آل نبی نال پیار کرن والے ہوندے سنی کون ہوندے جڑے حضور دے صحابہ دا احترام کرن والے ہوندے توجہ ہے جی اللہ کریم اپنے ماں آج کل ایک اور بھی فرق ہاتھ بن کے سارے بندے جنازہ میں پڑھ دے جڑے جنازہ پڑھ کے مڑ دعا کرن وہ سنی ہوندے سمجھ آئی اچھا میں مولوی صاحب دی سمجھ نہیں آئی یہ تھے اس جگہ تے میں دماغ میرا گھوم جاندا ہے بس ادھا یہ نہ داتا صاحب تے آندے اللہ تو منگیا کرو اے اللہ تو منگیا کرو ٹھیک ہے جی گولڑے شریف پہ جانے اے اللہ تو منگیا کرو اے اودے کی لین جاندے اچھا جی مولوی صاحب ٹھیک کدھر چلے پاک پتن شریف کی دعا منگا اللہ تو منگیا کرو جنازہ پڑھ کے جی ہاتھ ٹھوٹاں تے کریے تے اندر ہن کی کروں اللہ کو منگو ہاتھ تھلے کرو میں کہ مولوی صاحب مطلب ہے وے بتوانو مسئلہ دعا دا نہیں ہن اللہ تو بھی نو پہ منگن دے میں ہن تے سیدھا سوارا رب تو منگوں ہن کی ہویا جی یہ دا مطلب ہے تو مسئلہ دعا نال نہیں تو مسئلہ سنیا نال بھائی میں کو نہ سان کی دے جائیے آندھے اللہ تو منگیا کرو تے جیڑے سی نماز جنازہ پڑھ کے تے اللہ تو منگن لگے تے آندھے ہن نئے منگی میں کہا ہن بھی اللہ کو ہی منگی ہے تے ہن کیڑی لمبراں تو میں منگنے ہن بھی تے اللہ تو ہی پہ منگنے تے یا کھبوا بند ہو گیا ہن باہر گیٹ کو نہیں کھلنا جدو او دا گیٹ ہر ویلے کھلا ہے تو آدھا بیدہ سالہ کا عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبونی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون بھائی جب وہ جو آدھا ہر ویلے منگو یا تسی کیوں ساٹھے نال جھگڑا کر دے ہو اللہ تو بھی منگیے تے جھگڑ دے بات سمجھ آئی کہ یہ مطلب ہویا جھگڑا دعا دا نہیں مولوی صاحب تو کسے پوچھیا نماز جکھا بند کریے کہ کھولیے انہاں کہا سنیاں کھول گئیاں ان تے بند رکھے انہاں بند کی دیاں ان تے کھول کے رکھے یعنی جو وہ کرنا سا وہ نہیں کرنا نہ روڑا آئے دعا دا روڑا ہی کوئی دعا جو رب تو منگنی اللہ تو بھی منگنے کہتا نہیں نہیں جنازہ بھی تے دعا ہی ہے میں کہہ 100 بار یہ نماز بھی تے دعا ہی ہے نماز کی اہدنا الصراط المستقیم کی
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دعا ہی وہ مانگ لئی پھر اگوں جناب تشہد پڑھ لیا تے آخر کی کیتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا ہی نہیں تے مانگ کے سلام پھیر کے تے موڑ کیوں لگ پوندے اس لیے کوئی نہیں آندا ہاتھ ہیٹھا کر ہن نو منگ اللہ تو ہی جو منگدا ہے منگن دو میں کہ جنازہ پڑھ کے بھی تے اللہ تو ہی پہ منگنے ہن کیڑا عمران تو پہ منگنے جی ہوئے ہن بھی تے اللہ تو ہی پہ منگنے منگن دیو بس مولوی دا کام میں جھگڑنا مولوی دا کام میں جھگڑنا کوئی اقبال آکھیا دین کافر فکر و تدبیر و جہاد دین ملا فی سبیل اللہ فساد دا کام میں جھگڑنا و جھگڑا کرنے تو بعد نہیں عزیزو اور ساتھیو اسی سنی ساڑیاں نشانیاں نے اسی جنازہ پڑھ کے موڑ دعا کر تے موڑ موڑ کرنے آتا ساتھ دیں پیچھے بھی کر دے رہا کو مرن آڑا یہ تیاک سی باجے من بھلے کوئی نہیں ساتھ دیں تے کٹے یہ سمجھ آئی کوئی پاجی بے شک 7 سال کر دے رو دعا اللہ کی کرنی کیتی رکھیا کرو اللہ قریب سنو سارے انہوں نمازی بنائے نیک بنائے اور اللہ دے دین تے عمل کرنے والا بنائے وما علینا الا البلاغ